السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 4 مطالعہ پاکستان، کلاس نہم، خواتین کو با اختیار بنانا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، وومنس رائٹس ان اسلام ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنت۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ بک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بک پر یہ پیج نمبر 95 اور 96 پر آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ جس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو چیپٹر ہے اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو نیو ایڈیشن، کیونکہ ہمارا جو پاک اسٹڈی کی جو بک ہے وہ وہ پچھلے ریسنٹلی سال میں چینج کی گئی ہے۔ تو اس بک میں اگر دیکھا جائے پچھلی بک میں 5 چیپٹر تھے، لیکن نیو ایڈیشن میں 4 چیپٹر ہے، اور چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ خواتین کو با اختیار بنانا، وومنس امپاورمنٹ، یعنی کہ ان کے اندر ان کے حقوق کی آگاہی پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، وہ معاشرے میں کس طرح سے ایک شہری ایک قابل شہری بن کر زندگی گزارے، اور ان کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس فراہم کرنا۔ تو یہ چیپٹر جو ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو وہ اسی بارے میں ہے، خواتین کو با اختیار بنانا۔ ٹھیک ہے، اور قرآن و سنت کی، اور بیسکلی ہمارا جو ٹاپک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین کے حقوق، یعنی کہ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی۔ تو پاکستان بیسکلی اگر دیکھا جائے ایک اسلامی ملک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے قرآن اور سنت، یعنی کہ ہمارا جو قرآن ہے اور سنت ہے، سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اسلام ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے، مسلمانوں کا جو مذہب ہے، پاکستان کا جو آفیشیل مذہب بھی جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اسلام میں، اسلام کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین کو کون کون سے حقوق حاصل ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دین فطرت، یعنی کہ یہاں پر پیج نمبر 95 پر شارٹ کوسچن بنتا ہے، دین فطرت سے کیا مراد ہے؟ اسلام دین فطرت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب پیج نمبر 95 پر ہی ہے، فرسٹ لائن، کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، یعنی کہ عین فطرت کے مطابق جو فکس کیا گیا ہے، جو مذہب کے لحاظ سے وہ کون سا مذہب ہے؟ اسلام۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر بیسکلی دیکھا جائے اس میں مرد اور خواتین کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں۔ مرد اور خواتین میں کوئی بھی اگر دیکھا جائے ڈیفرنس جو ہے وہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ اگر کمپیریزن کیا جائے مذہبوں کا تو مذہب کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عین انسانی زندگی کے فطرت کے مطابق ہے۔ اس میں نہ صرف انسان کی دنیاوی زندگی، ٹھیک ہے، بلکہ معاشرتی، سیاسی، اخلاقی اور آخروی زندگی تمام پہلوؤں کے متعلق جو ہے رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ اب سورہ نساء کی شارٹ کوسچن نمبر 2 یہاں بنتا ہے پیج نمبر 95 پر، سورہ نساء کی روشنی میں عورتوں کا مقام بیان کریں۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تم کو یعنی کہ برابری کا حق بھی دیا، پھر اس کے بعد تمہارے جوڑے بنانے کے بعد پھر تمہیں قبیلوں خاندانوں میں یعنی کہ بانٹ دیا گیا تاکہ تم اپنی علیحدہ شناخت رکھ سکو، یعنی کہ علیحدہ اپنی شناخت سے پہچانے جا سکو۔ اب شارٹ کوسچن نمبر 3 جو ہے، لفظ عورت سے کیا مراد ہے؟ لفظ عورت سے کیا مراد ہے؟ ڈیفینیشن ہو، یعنی کہ ادھر پوچھی گئی ہے عورت سے مراد اگر دیکھا جائے عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت اور حرمت سے آگاہ کرتا ہے۔ عورت کی اگر ڈیفینیشن اگر بیان کی جائے تو عورت وہ لفظ ہے جو کہ انسان کو حرمت سے اور انسان کو عزت سے آگاہ کرتا ہے، جس کے وجود سے پوری کائنات میں رنگ ہے، تمام مذاہب بشمول
بالکل اسلام بھی اس میں شامل ہے، عورتوں کو بہت سے حقوق حاصل ہے۔ آگے شارٹ کوسچن نمبر 4، اسلامی لحاظ سے خواتین کو کون کون سی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں؟ اگر بیسیکلی اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عورتوں کو بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ عورتوں کو ایسا اگر دیکھا جائے عورتوں کو تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں، سیاست میں، حکومت میں، قیادت میں، انتظامات میں، مشاورت میں، ٹھیک ہے، زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اب شارٹ کوسچن نمبر 5 جو ہے وہ پیج نمبر 95 پر بنتا ہے کہ عورتوں پر بعض تشدد جو ہے عورتوں پر کس بیس پر کیا جاتا ہے؟ تو بعض اوقات عورتوں پہ جو تشدد ہے اس بیس پہ کیا جاتا ہے کہ وہ مردوں سے کم تر ہے۔ یہاں پر میں نبی پاک کی حدیث اگر بتا دوں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی کہ اب بریکٹ میں لکھا گیا مرد اور عورت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ایشو کی، کوئی تفریق نہیں بتائی، تو پھر جو عورتوں پہ تشدد ہمارے معاشرے میں کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ مردوں سے کم تر ہے؟ حالانکہ یہ جو تشدد کا پوائنٹ آف ویو ہے یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اسلام میں قرآن و سنت کی روشنی میں، ٹھیک ہے، نبی پاک کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے عورتوں اور مرد کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں۔ اب شارٹ کوسچن نمبر 6، سورہ ال عمران کی روشنی میں، جو کہ پیج نمبر 96 ہے، سورہ ال عمران کی روشنی میں عورتوں کے حقوق بیان کریں۔ سورہ ال عمران کی روشنی میں عورتوں کے حقوق بیان کریں۔ تو سورہ ال عمران میں بیان کریں، میں کسی عمل کرنے والوں کے عمل کو، اللہ پاک نے سورہ ال عمران میں فرمایا میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کی کیا ہو؟ جنس ہو۔ آگے شارٹ کوسچن نمبر 7، پہلے ہم نے پڑھا سورہ ال عمران کی روشنی میں عورتوں کا مقام بیان کریں، اب سورہ نحل کی روشنی میں عورتوں کا مقام بیان کریں۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی کہ ان کو ہم دنیا میں بھی آرام کی زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی بخششوں میں ان کو جگہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہر ایک کو، یعنی کہ اس کا چاہے وہ مرد ہے یا عورت، جو جو کام کریں گے ان کا جو صلہ ہے ان کو برابری کا دیا جائے گا۔ آگے عرب معاشرے میں عورتوں کا مقام بیان کریں، عرب معاشرے میں یعنی کہ عورتوں کا مقام بیان کریں۔ اسلام، ظہور اسلام سے پہلے عورتوں پر تشدد کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، انہیں مردوں سے کم تر سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اسلام سے پہلے عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے، مردوں سے کم تر سمجھا جاتا ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور یعنی کہ زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اہم معاملات میں چاہے وہ سیاست میں، قیادت میں، مشاورت میں عورتوں کو یعنی کہ وہ اہمیت حاصل نہیں تھی جو کہ مردوں کو تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جو جواب ہے پیج نمبر اگر دیکھا جائے پیج نمبر 96 پر ہے۔ آگے شارٹ کوسچن 9، اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اب اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ عورتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں حقوق حاصل ہیں، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو اگر بیسیکلی دیکھا جائے زندگی کے ہر شعبے میں حقوق یعنی کہ ہر پروفیشن میں جو ہے عورتوں کا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو سیاست میں، قیادت میں، مشاورت میں اور ترقی میں بہت سے حقوق حاصل ہیں، ٹھیک ہے۔
اگر اسلام میں دیکھا جائے اسلامی لحاظ سے عورتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں حقوق حاصل ہے، اس لیے سیاست میں بھی حقوق حاصل ہے، قیادت میں بھی، ترقی میں بھی، ٹھیک ہے، ان کو اہم ذمہ داریاں معاشرے میں سونپی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت کی ذمہ داری، اسلام نے یہ بھی انٹروڈیوس کرایا ہے، عورت کی ذمہ داری اولاد کی کفالت کرنا نہیں، یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ لہٰذا اگر ہنر مند عورت ہے اور گھر کے اخراجات جو ہے خاوند کی کمائی سے نہیں چاہ رہے تو وہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ کوئی نوکری کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اب شارٹ کوسچن نمبر 10 جو ہے وہ پیج نمبر 96 پر ہے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق، اسلام میں عمل اور اجر کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اسلام میں عمل اور اجر کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ تو اسلام میں عمل اور اجر کے بارے میں بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو فرمایا گیا ہے کہ مردوں کو ان کے کاموں کا ثواب ملے گا جو وہ کرتے ہیں، اور مردوں کو ان کاموں کا ثواب ملے گا جو وہ کرتے ہیں، عورتوں کو ان کاموں کا جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ملے گا جو وہ کرتے ہیں، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ملے گا جو وہ کرتی ہیں۔ اللہ سے بس اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، ٹھیک ہے، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ملے گا جو وہ کرتے ہیں، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ملے گا جو وہ کرتی ہیں۔ اللہ سے بس آپ کیا کریں، یعنی کہ اس میں لکھا ہوا ہے بک پر، اللہ سے بس اس کے فضل و کرم کی درخواست کریں، یا اللہ سے اس کا صرف فضل اور کرم مانگتے رہیں۔ اب احادیث کی روشنی میں عورتوں کا مقام بیان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت سی یعنی کہ حقوق دیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی تعلیمات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عورتوں کو بہت سے حقوق حاصل ہے، عورتوں کو حقوق و فرائض اور ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ خود محبوب جہاں، ٹھیک ہے، دو جہاں کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی اور اس کے بعد اور 2 لڑکیوں کی کفالت کی، اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوگا جس طرح یہ جو میری 2 انگلیاں ہیں وہ میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر عورتوں کا مقام دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی، اس کے بعد ان کی شادی کی تو جنت میں اچھی تربیت کی، اچھی جگہ شادی کی تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آگے شارٹ کوسچن نمبر 12 دیکھیں، عورتوں کا مقام احادیث کی روشنی میں بیان کریں۔ عورتوں کا جو مقام ہے وہ نبی کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کریں۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ اگر جس کے پاس 3 بہنیں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے۔ ادھر میں مینشن کر دیتا ہوں، جس کی 3 بہنیں یا بیٹیاں ہیں تو اگر وہ ان کی کفالت شریعت اسلامی کے مطابق کرے تو وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اگر 3 بہنیں ہیں، اگر یا تو 3 بیٹیاں ہیں
ٹھیک ہے، وہ اس کی اچھی طریقے سے کفالت کرے، اس کی شریعت اسلامی کے مطابق تربیت کرے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آج کا اسٹوڈنٹس ہمارا لیکچر کس بارے میں تھا؟ خواتین، ہمارے ٹاپک کا نیم خواتین کو بااختیار بنانا، قرآن و سنت۔ اور آج ہمارا بیسیکلی ٹاپک اگر دیکھا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام، اور اسلام کی روشنی میں خواتین کے حقوق، اس کے بارے میں ڈسکس کیا، جو کہ ہم نے 12 شارٹ کویشچن تھے، ٹھیک ہے، پیج نمبر 95 بک کے لحاظ سے دیکھا جائے 96 تھا، اس کے لحاظ سے ہم نے آج ان کو ڈسکس کیا۔ تو آپ اس ٹاپک کو، اس لیکچر کو اچھے طریقے سے ریوائز کریں۔ شکریہ۔